چل رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. وائس آف جرمنی کی اردو نشریات میں پروگرام حالات حاضرہ کے ساتھ عرفان احمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج 30 اگست ہے اور اس دن کو پوری دنیا جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈے آف وکٹمز آف انفورس ڈس اپیئرنس کے طور پر مناتی ہے. یعنی جبری گمشدگی کا دن جو ہے اس کو قرار دیا گیا ہے، اور پوری دنیا آج کے دن اس حوالے سے بہت سے مختلف پروگرام جو ہے مختلف شہروں میں مختلف آرگنائزیشن جو ہے آرگنائز کرتی ہیں. اور آج بھی ہم بھی اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، کیونکہ پاکستان میں بھی یہ ایک ہاٹ ٹاپک ہے اور اکثر و بیشتر آپ کو ہر طرف سے اس موضوع سے متعلق آوازیں سنائی دیتی ہیں. ریاست کی طرف سے بھی، سول سوسائٹی کی طرف سے بھی، این جی اوز کی طرف سے بھی، انصاف کے جو ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی. اور لیکن بات جو ہے وہ کہیں نہ کہیں انسیٹسفائیڈ جسے کہتے ہیں وہ حالات صورتحال سے ہم دوچار ہیں. اس حوالے سے ہم نے آج 2 اہم شخصیات کو اپنے موضوع کیا ہے. جناب محترمہ آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ، جن کی ایک لمبی جدوجہد ہے گمشدہ افراد کی تلاش میں، اور گمشدہ افراد کے معاملے کو حل کرنے کے لیے آپ نے اکیلے یہ کام شروع کیا تھا غالباً 2006 میں، اور مختلف مقامات پر آپ نے مظاہرے کیے، اور اس موضوع کو آپ ابھی تک لے کر مسلسل چل رہی ہے. اور آپ نے اس سے متعلق جو ادارہ بنایا ہوا ہے اس کا نام ہے ڈیفینس آف ہیومن رائٹس. اور دوسرے پاکستان میں کیونکہ سب سے زیادہ جو مسنگ پرسنز ہیں وہ بلوچستان میں ہے، اور اس لحاظ سے وہاں سے ہم نے محترم اپنے دوست نصر اللہ بلوچ صاحب کو لیا ہے. وہ بھی جو ہے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز جو ہے کا ادارہ 2009 میں آپ نے قائم کیا تھا، اور اس کو لے کر ابھی تک آپ آواز جو ہے مسلسل بلند کیے ہوئے ہیں. میں دونوں مہمانوں کو وائس آف جرمنی کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی، اب پاکستان میں آج جو 30 اگست تھا، آج صبح ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بہت ہی اچھا جو ہے سیمینار کہہ لیں یا آن لائن سیمینار تھا منعقد کیا حصہ لیا، اور پورے پروگرام جس میں ہمارے جو ہے اہم مقررین میں اپنے ہیومن رائٹس کمیشن کی جو ہنا جیلانی صاحبہ ہیں وہ تھیں، پھر اپنے پیپلز پارٹی کے جو پرانے سینیٹر ہیں وہ دوست نصر اللہ بلوچ صاحب تھے، اور بھی بہت سے افراد صاحب نے بھی آج بہت اچھی گفتگو کی. اور آج شام کو شاید اسلام آباد میں ایک مظاہرہ بھی تھا. مظاہرے سے دخل بات کا آغاز کرتے ہیں. آمنہ مسعود صاحبہ، آپ اس مظاہرے میں شاید شامل تھیں. جی ہاں، یہ ڈیفینس آف ہیومن رائٹس نے ہی آرگنائز کیا تھا، اور سول سوسائٹی کی تمام آرگنائزیشنز کو ہم نے اس میں مدعو کیا تھا، اور مسنگ پرسنز کی یہ جبری گمشدگی کے جتنے لواحقین ہیں وہ ہم نے بلائے تھے، اور دور دراز سے لوگ آئے تھے اس وقت. میرے خیال میں وزیرستان سے لے کے ملتان تک کے لوگ اس وقت یہاں پر موجود تھے، اور بہت بڑی تعداد تقریباً 300 کے قریب افراد یہاں پر آج موجود تھے، اور بڑا زبردست قسم کا جی بہت زبردست قسم کا مظاہرہ ہوا ہے آج. اور وارننگ بھی دی گئی ہے اس میں. گورنمنٹ کو الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر وہ تمام جبری گمشدہ افراد کو سامنے لے آئے، ورنہ پھر ہم ان کے لیے ایک لانگ ٹرم دھرنا دینے کا پروگرام بنایا گیا ہے. اور سب نے اسپیچز کی ہیں، مسنگ جو بھی لواحقین تھے انہوں نے بڑی زبردست قسم کی اسپیچز کی ہیں. جو بہت ساری ایسی سوات کی خواتین آئی تھی جو روئی بھی ہیں بہت زیادہ. تقریر کرنے کے دوران ان کی بہت بری حالت ہو گئی، روتے روتے ان کی ہچکی بن گئی. اسی طرح پشاور کی ایک ماں ہے، اس کی بھی بہت بری حالت ہو گئی تھی.
لاہور سے جو مدثر اقبال کی والدہ آئی تھیں، ان کا بھی بہت برا حال تھا، وہ چل نہیں سکتی تھی، کانپ رہی تھیں. تو اس حالت میں لوگوں نے اپنے اپنے دکھ اور غم پیش کیے ہیں. جو ہمارے پشتون بھائی آئے تھے، قبائل کے بہت سارے لوگ آئے تھے، قبائل تحفظ موومنٹ ایک بن گئی ہے، ان کے کافی سینئر رمائدین اور سب، اور انہوں نے تو بلکہ یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ہم سب اپنے قبائل کو لے کر آئیں گے اگر حکومت نے آپ کی بات نہ مانی اور ان لاپتہ افراد کو سامنے لے کر نہ آئی حکومت، تو تمام قبائل اس وقت تیار ہیں کہ وہ اسلام آباد میں دھرنا دیں گے ہمارے شانہ بشانہ. تو آپ نے یہ دھرنا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دیا تھا، مظاہرہ کیا یا کسی اور جگہ؟ جی ہاں، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، بالکل سامنے. آپ ایک لمبے عرصے سے جدوجہد میں مصروف ہیں، آپ کیا دیکھتی ہیں کہ آیا اس میں جو جس طرح آپ نے جدوجہد کی ہے، جہاں جہاں آپ نے دروازے کھٹائے ہیں، وہاں کچھ بہتری آئی ہے؟ یہ حالات ابھی تک جوں کے چال ہے، مطلب اسی طرح ہیں جس طرح پہلے تھے؟ بہتری تو میں سمجھتی ہوں کہ آئی ہے. یہ بارش کا ایک پہلا قطرہ جو میں کہہ سکتی ہوں کہ شیریں مزاری صاحبہ نے ایک بل پیش کیا تھا، اور وہ پھر انٹیریئر کی کمیٹی میں ابھی چند دن پہلے جو ہے وہ وہاں پاس ہو گیا ہے. اور اس کے مندرجات یہ ہیں کہ اس کو جبری گمشدگی کو یونائٹڈ نیشنز کی جو تعریف بتائی گئی ہے جبری گمشدہ کی، وہ ایگزیکٹلی وہ اڈاپٹ کی ہے اس میں. اور کچھ کمی بیشی بھی ہے اس میں، جو لاپتہ یا جبری گمشدہ کرنے والے کے لیے 10 سال کی سزا تجویز کی ہے، جبکہ یونائٹڈ نیشنز کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو جرم اتنا بھیانک ہے کہ اس کے لیے صرف 10 سال کی سزا اس کی جو سینسٹیوٹی اور اس کی گریوٹی کو کافی ڈیفائن نہیں کرتی. تو اس لیے وہ یونائٹڈ نیشن کی یہ تجویز تھی کہ یہ کم از کم 25 سے 40 سال ہونی چاہیے. مگر ہمیں بھی اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کا پتا ہے کہ یہ یہاں پر ایسی چیزیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ بالکل پھر نہ کرنے کے برابر ہو جائے گا کہ اگر ہم نے اتنا زیادہ ڈیمانڈ کرنے لگے تو پھر شاید ہمیں وہ جو چھوٹا سا جو بل ہے شاید وہ بھی ہمیں نہ ملتا. تو اس لیے ہم لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے خوشی کے ساتھ. مگر ہاں اس میں بہت کمیاں پائی جاتی ہیں. اس میں کمپنسیشن کی کوئی بات نہیں کی گئی، اس میں فیملیز کو لیگل ایڈ دینے کی کوئی بات نہیں کی گئی، اور اس میں جو فیملی ہے اس کو ایکول وکٹم قرار نہیں دیا گیا. یعنی کہ جو جبری گمشدہ کے جو اہل خانہ ہیں اقوام متحدہ کے تحت وہ بھی وکٹم ہیں، اور وہی وکٹم جو ہیں وہ جو تحریکیں آپ کو دنیا بھر میں نظر آ رہی ہیں، لیٹن امریکہ میں، سری لنکا میں، فلپینز میں، اور اب پاکستان میں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، وہ سب کی سب جو تحریکیں ہیں یہ وکٹمز ہی چلا رہے ہیں. کیونکہ جبری گمشدہ تو غائب ہو گئے، اب پیچھے ان کے خاندان رہ گئے، عورتیں رہ گئیں، بچے رہ گئے، بوڑھے رہ گئے. اب وہی لوگ آپ کو سڑکوں پہ نظر آتے ہیں، اور جو مظاہروں میں آتے ہیں وہ اپنی بے بسی کی تصویر بنے ہوئے وہ لوگ آتے ہیں. تو یہ قانون ان کو ہیلپ کرنے کے لیے ہونا چاہیے کہ ان کی بھی ریہیبلیٹیشن ہو، ان کو ایک منتھلی اسسٹنس چاہیے. دیکھیے ان کا جو وظیفہ مقرر کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کا جو جبری گمشدہ پیارا تھا وہ ان کے گھر کا کمانے والا تھا، اور وہ اب جبری گمشدہ ہونے کے بعد ان کے کوئی سروائیول نہیں بچا ان کے پاس. وہ اپنی زندگی کی گاڑی کیسے چلائیں؟ کیا قرض لیں؟ بچوں کو تعلیم چھوٹ چکی ہے کہ گھروں کے چولہے جو ہیں وہ بجھ چکے ہیں، کوئی دوا علاج نہیں ہے. ڈپریشن کی مریض ہو کے تمام خواتین جو ہیں ان کو فٹس پڑ رہے ہیں. جو ہم نے ریسرچ کی تھی اس میں پتا چلا کہ تقریباً 90% خواتین جو کہ جبری گمشدہ شوہروں کی بیویاں اور بہنیں اور بیٹیاں ہیں، وہ 90% ذہنی طور پہ اپسیٹ ہو چکی ہیں. یعنی کہ سائیکولوجیکلی وہ ایک بہت ڈپریشن اور انزائٹی اور ان کی وجہ سے ایسی بیماریوں میں چلی گئی جس سے ان کو فٹس پڑ رہے ہیں. یہ چیزیں اس قانون میں نہیں ہیں. یہ نہیں ہے اس قانون میں. اچھا آپ یہ بتائیں کہ اس قانون میں آیا سزا پر زور دیا گیا ہے یا اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ بھئی احساس بلند کہ لوگوں میں خوف کا احساس پیدا ہو کہ یار یہ جرم کرنا ہی نہیں؟ جی بالکل یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ. یہ ڈیٹرنس ویلیو کریٹ کی گئی ہے کہ اس میں ایسی ڈیٹرنس آ جائے جس کی وجہ سے لوگ یہ کام ہو ہی نہ، کہ جیسے 10 سال کی سزا ہے. دوسرا یہ کہ اس کو ایک انڈیپینڈنٹ کرائم، یہ ایک الگ ایک جرم ہے. پہلے یہ کوئی
اس سنجیدگی کے ساتھ یہ ایک جرم تصور نہیں ہوتا تھا، کہ مانا ہی نہیں جاتا تھا کہ لوگ جبری گم شدہ ہیں. تو اب اس کو اس قانون کے آنے کے بعد کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکے گا، اور یہ ایک الگ ایک جرم قرار دے دیا گیا ہے. اور جو آدمی جرم کرے گا یا جو ادارہ جرم کرے گا اس کو پبلک سامنے لانے کا کوئی اس میں ہے اس قانون کے اندر؟ پبلک کے اندر لانے یا نہ لانے کا تو کچھ نہیں ہے اس میں. ہاں یہ ہے کہ اس کو 10 سال تک سزا ملے گی اور وہ نان بیلیبل ہوگی، نان کمپاؤنڈیبل اور نان بیلیبل ہوگی، یعنی کوئی اس سے بچ نہیں سکے گا، لازمی طور پہ ان کو یہ سزا ملے گی. تو یہ ایک عام اچھا طور پر پہلو. ایسا کام کوئی فرد نہیں کرتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اتھارٹی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ادارہ ہوتا ہے. آیا بالکل اس قانون میں اس کی بھی کوئی نہ کوئی بات پوچھ کی گئی ہے یا نہیں؟ اس کی بات نہیں کی گئی، مگر اس میں یہ ہے جیسے جو اس کی تعریف ہے، تعریف میں ہے کہ کوئی بھی ادارہ یا انڈیویجول جب گورنمنٹ کی ایک سرپرستی میں یہ کام کرتا ہے جبری گمشدگی، اس کو کہا جاتا ہے. تو چاہے وہ ایک فرد ہو یا ادارہ ہو، مگر وہ جو یہ حرکت کر رہا ہے وہ گورنمنٹ کی اجازت اور ان کے ایما پر کر رہا ہے. تو ان کے ایما پر چاہے کوئی گروپ کرے، چاہے کوئی ادارہ کرے، چاہے کوئی ایک ذاتی حیثیت میں کوئی ایک بندہ ہو جو کہ اغوا کر کے لے جائے، مگر ظاہر ہے کہ پیچھے سے تو وہ ایک ادارے کا فرد ہے جو کہ جس نے کسی نے اس کو آرڈر دیا ہے، وہ اس حکم کی تکمیل کر رہا ہے. تو اس طرح سے وہ جو شخص ہے یا ادارہ ہے، دونوں قانون کے دائرے میں آتے ہیں اور دونوں اس سزا کے لیے سزا ان دونوں کے لیے تجویز کی گئی. اب تک کی جو عدالتی کارروائی ہے پاکستان میں گمشدگی کے بارے میں، آپ بھی کئی دفعہ عدالت میں گئی ہیں، سپریم کورٹ میں بھی آپ پیش ہوتی رہی ہیں، آپ اس سے مطمئن ہیں یا اس میں ابھی مزید گنجائش دیکھتی ہیں؟ اس میں دیکھیں وہ کوئی صحیح طریقے سے ہوتی نہیں ہے. جو عدالت میں کارروائی ہوتی ہے، جب ثبوت بھی پیش کر دیے جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، تو اب وہ آرڈر دیتے ہی نہیں ہے کہ اب ان کو رہا کیا جائے یا ان کو پیش کیا جائے. ہم ان کو اب کس طرح سے ہم عدالت کو سمجھائیں کہ اب سب کچھ ہو چکا ہے، تمام انویسٹیگیشن ہو گئی، انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور اب یہ ثابت ہو گیا کہ فلانا شاہ کسی نہ کسی گورنمنٹ سیکریٹ ایجنسی یا سیکیورٹی ادارے کی تحویل میں ہے. تو اب اس کے بعد عدالت کا یہی کام ہونا چاہیے کہ وہ پروڈکشن آرڈر دے کے سامنے پیش کیا جائے. عدالت یہ آرڈر ہی نہیں دیتی، وہ اس طرف آتی ہی نہیں کہ مسئلہ حل ہو. نہیں، ابھی تک عدالت نے کوئی ایک فیصلہ نہیں دیا ان مسئلوں پہ. وہ فیصلے دیتی ہیں مگر ان کے فیصلوں کی تعمیل نہیں کی جاتی. ایک آدھ عدالت ہے جو کہ اس طرح کے، جیسے کہ کمیشن بنایا گیا، کمیشن نے کم از کم 200-250 آرڈر ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں کہ پروڈکشن آرڈر، ہم نے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا، اور اس کے بعد جب بندہ پیش نہیں کیا جاتا تو یہ بس آگے چپ ہو جاتے ہیں، آگے کوئی کاروائی نہیں کرتے ان افسران کے خلاف یا ان لوگوں کے خلاف جو کہ اس شہری کو سامنے نہیں لے کر آ رہے. تو یہ عدالتوں کا بھی یہی حال ہے، پروڈکشن آرڈر وہ جان بوجھ کے نہیں دیتی کہ دیں گی اور پھر تکمیل نہیں ہوگی، ان کی تعمیل نہیں ہوگی تو ان کی عزت بھی میں بھی کمی آئے گی. تو اپنی عزت بچانے کے لیے وہ ایسا آرڈر ہی نہیں دیتی جس کے ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ اس کی تعمیل نہیں ہوگی. چل بہرحال آپ کا بہت شکریہ. کچھ نہ کچھ صورتحال جو ہے ہمارے واضح ہوئی ہمارے ناظرین کے لیے کہ اس وقت کیا صورتحال کورٹس میں چل رہی ہے اور ریاست کیا کر رہی ہے. جی نصر اللہ بلوچ صاحب، آپ ایک ایسے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ سب سے زیادہ گمشدہ افراد جو ہیں وہ بلوچستان میں ہیں، یا بلوچستان میں ہے یا سندھ میں ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ حالات ایسے رخ اختیار کر گئے کہ ان میں صحافی بھی نہیں بچے، سول سوسائٹی کے دوسرے افراد بھی نہیں بچے، اور این جی اوز کو بھی یہ شکایتیں ہیں کہ ان کو بھی ڈرایا دھمکایا جاتا ہے یا ان کے افراد جو ہے وہ اٹھا لیے جاتے ہیں. صحافیوں کی برادریوں کی رپورٹس ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں کہ بلوچستان میں اس کی صورتحال کیا ہے؟ بلوچستان کے کتنے افراد جو ہیں وہ گمشدہ ہیں؟ سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس پروگرام میں ہمیں بلایا. بلوچستان میں جو لاپتہ افراد کی تعداد ہے وہ ہزاروں میں ہے. ہماری آرگنائزیشن کے ساتھ ایک لسٹ ہے 5,500 جو ہم نے جو بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل کو
ہم نے فراہم کیا تھا اور اس نے وہ لسٹ قومی اسمبلی میں جمع کرا کے قومی اسمبلی کے ریکارڈ کا حصہ بنایا ہے. اور اس کے علاوہ 2019 میں ہمارے اور صوبائی گورنمنٹ کے تقریباً 8 آف دا ریکارڈ میٹنگز ہوئے لاپتہ افراد کے مسئلے کے حوالے سے. تو ان 2 سالوں میں ہم نے ایک طریقہ کار اپنایا جس میں ہم نے ایک تصدیقی عمل شروع کر دی کہ جو لواحقین جو بندہ لاپتہ ہے ان کا اگر کوئی لاپتہ شخص وہ لاپتہ شخص کا اہل خانہ ہمارے پاس آ جاتا ہے پھر ہم ویریفائی کر کے اس کیس کو گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں. تو 2 سالوں کے درمیان تقریباً 750 کے قریب لاپتہ افراد کی تصدیق شدہ کیسز ہم نے گورنمنٹ کو پرووائڈ کیا ہے. اور وہ بھی ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ مطلب گورنمنٹ کی طرف سے جتنا مطلب اس میں مثبت پیش رفت ہوتا ہے تو اسی مطلب طریقے کو ہم جاری رکھتے ہوئے ان کو کیسز پرووائڈ کرتے ہیں. تو ان 2 سالوں میں تقریباً 400 کے قریب لاپتہ افراد بازیاب ہوئے جن میں 13 سال 10 سال اور 8 سال سے لاپتہ افراد بھی شامل ہے. اور آج مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ 15 سال سے بھی لاپتہ ایک بچی ہے وہ بھی بازیاب ہوا ہے. تو 2 سال یہ تک جو جو لوگ ہمارے اور صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ یہ لوگ جو رہا ہوئے ہیں یہ آپ کی کوششوں سے ہوئے ہیں, ریاست کے ساتھ گفت و شنید کر کے, یا عدالتوں کی طرف سے ان کو ریلیف ملا ہے؟ دیکھیں 2018 سے سپریم کورٹ میں کیسز نہیں چل رہے. 2019 میں جو ہم نے معاہدہ کیا تھا یہاں جو صوبائی وزیر اعلیٰ ہے ان کے ساتھ, پھر انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ میں جاؤں گا مرکز, وہاں آرمی چیف سے اور اداروں کے سربراہوں سے ملاقات کروں گا اور ساتھ میں وزیر اعظم سے بھی جو لسٹ آپ لوگوں نے مجھے پرووائڈ کی ہے اس پہ بات کروں گا. تو وہ جب یہاں سے گیا تھا 2019 میں اسلام آباد, تو ان کی وہاں ملاقاتیں ہوئی تھی آرمی چیف سے, اداروں کے سربراہوں سے, وزیر اعظم سے. تو اس کے بعد وہ واپس آیا تھا تو یہاں سی ایم سیکریٹریٹ میں ہماری ایک طویل نشست ان سے ہوئی تھی 3 گھنٹے کی. وہاں انہوں نے کہا ہم سے کہا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ آپ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے عہدیداروں کو بٹھائے اور جو بھی کیس کی وہ تصدیق کر کے دے, جس طرح وقوع پیش ہوا ہے بالکل اسی طرح اس میں اونچ نیچ نہ ہو, اور جو تنظیم کا پروفارما ہے وہ فل کر کے دے, اس پہ عمل درآمد ہوگا. تو اس کے بعد لوگوں کا آنا شروع ہوا. پہلے لاپتہ افراد کی ڈیتھ باڈیز ریکور ہو رہے تھے تو ہم نے وہاں پر یہی مطالبہ رکھا کہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے لازمی ہے کہ لاپتہ افراد کی ڈیتھ باڈیز ریکور نہ ہو. تو ہمیں یقین دہانی کرائی گئی. تو 2 سال تک تقریباً جبری گمشدگیوں میں بھی کمی آئی اور لاپتہ افراد کی ڈیتھ باڈیز بھی ریکور نہیں ہوئی. لیکن بدقسمتی آپ کہہ سکتے ہو کہ 2021 میں مطلب پھر سے یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا. بلوچستان میں لوگوں کی جبری گمشدگیوں میں تیزی آئی اور جو CDT 20 ہے اس کے ذریعے فیک کاؤنٹرز کیے گئے, لوگوں کو جیلی مقابلوں میں مارا گیا. تو اس حوالے سے بھی ہماری تنظیم کو شکایت موصول ہوئی. جن کی ڈیتھ باڈیز مطلب مقابلے میں جن کو مارا گیا تھا ان میں سے جن کی شناخت ہوئی تو ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ کوئی 2007 سے مسنگ ہے, کوئی 2018 سے مسنگ ہے. تو یہ سلسلہ بھی ابھی جاری ہوا ہے اور لوگوں کو کھانے کا سلسلہ بھی جاری ہوا ہے. جو بازیابی کا عمل ہے وہ روک دیا گیا ہے. تو اس حوالے سے آج بھی وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کے زیر اہتمام یہاں بلوچستان میں کوئٹہ میں احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں مختلف مکاتب فکر, سول سوسائٹی, انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی شرکت کی. اور اس کے علاوہ تنظیم کے سطح پر کراچی میں بھی ایک احتجاجی ریلی گورا قبرستان سے کراچی پریس کلب تک نکالا گیا. وہاں پہ HRCB بھی ہمارے ساتھ تھے, سندھی مسنگ پرسنز کے اہل خانہ بھی ہمارے ساتھ تھے اور شیعہ مسنگ پرسن کے اہل خانہ بھی ہمارے ساتھ تھے. تو ہمارے آج کے احتجاجوں میں یہی ڈیمانڈ کیا گیا کہ جس طرح ہم رواں سال فروری میں اسلام آباد گئے تھے تنظیمی سطح پر, وہاں پر ہم لوگوں نے
5 दिन इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने गुजारे थे। फिर उसके बाद एक रैली की सूरत में हम लोग आए थे डी चौक, वहां पर हम लोगों ने धरना दिया था 5 दिन तक। तो इस दौरान हमारे इंटीरियर मिनिस्ट्री से आपकी आवाज डिस्टर्ब हो गई। चले गए? तो आवाज आ रही? हाँ, आ रही। तो जी, इंटीरियर मिनिस्ट्री से हमारी मुलाकात हुई थी, लॉ मिनिस्टर से हुआ था, श्री मजारी साहिबा से हुई थी, वजीर आजम से हुआ था, कमीशन के सरबराह से हुआ था। तो उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि लापता अफराद की बाजियाबी को यकीनी बनाया जाएगा और जो लापता शुक्रियों का मसला है उसे मुल्की कवानीन के तहत हल किया जाएगा। और फौज की तर्जुमान की तरफ से भी स्टेटमेंट आया था कि उनका कहना था कि जबरी गुमशुदगियों का मसला बहुत जल्द हल होगा। तो उसके बाद एक उम्मीद पैदा हुई थी बलूचिस्तान समेत चारों सूबों से जो लापता अफराद के अहल खाना है वो पुरुमीद हुए थे कि वजीर आजम और दिगर अहम अहदेदारों ने ये स्टेटमेंट दिया है और यकीन दहानी कराई है कि लापता अफराद का मसला जल्द हल होगा। तो उसके बाद बदकिस्मती आप कह सकते हो कि लापता अफराद की बाजियाबी बिल्कुल रोक दी गई। तो इस हवाले से आज के हमारे जो एहतजाज थे यहाँ कोयटा में और कराची में, तो हमारे मुतालिबात भी यही थे कि जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला रोका जाए, वजीर आजम इमरान खान लापता अफराद की बाजियाबी का अपना वादा पूरा करे और जो जेली मुकाबले में लापता अफराद को मारा जा रहा है, जो हमें शिकायत मौसूल हो रही है कि वो पहले से लापता है, तो ये गवर्नमेंट की हुकूमत की आईनी और अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो इन वाकयात की तहकीकात करे और जो असल हकायक है उनको सामने लाए। बैंगल साहब, बलोच साहब, आज हम देखते हैं कि हर तरफ से आवाज उठती है। एक वक्त था कि गुमशुदा अफराद के लिए बहुत कम लोग बोलते थे, एनजीओ थी, वो भी मखसूस एनजीओ थी जो इस आवाज को उठाती थी। लेकिन आज तो हम देखते हैं कि हर तरफ से टीवी के ऊपर भी इसका जिक्र मिलता है, अखबारों के अंदर भी, सिविल सोसाइटी भी। तो इसका असर पहले से ज्यादा, आप समझते हैं कि पहले से ज्यादा लोग जो है बेदार हैं और ये मामला जो है अब आहिस्ता आहिस्ता हल होने की तरफ जा रहा है? सर देखिए, इसमें जो मैं समझता हूँ कि असल मसला क्या है कि लोग इस हवाले से उठ रहे थे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी लापता अफराद के अहल खाने पे मुश्तमिल है। मैं खुद एक अफेक्टेड फैमिली से मैं ताल्लुक रखता हूँ। मेरे अंकल अली असगर बंगूज़ी, जिन्हें मुशर्रफ दौर में जब 2000 में जबरी गुमशुदगियाँ शुरू हुई तो सबसे पहला जो बंदा है वो मेरे अंकल अली असगर बंगूज़ी, जिनको 2000 में उठाया गया, फिर उसको 14 दिन के बाद छोड़ दिया गया। उसके बाद 18 अक्टूबर 2001 को मोहम्मद इकबाल के साथ उठाया गया। मोहम्मद इकबाल को 24 दिन के बाद रिहा किया गया। तो ये जो लोगों की आगे आने का मकसद है या जो लोग आगे आ रहे हैं उसकी असल वजह ये है कि लोग इंसाफ के फराहमी के लिए बनाए गए इदारों के दरवाजों को उन्होंने खटखटाया। हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक गए, सूबाई गवर्नमेंट से लेके वफाकी गवर्नमेंट के सतह पर, मुख्तलिफ सतह पर उन्होंने खामोशी से आईनी तरीके से अपना केस वहां पर ले गए। इन्वेस्टिगेशंस हुई, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के सतह पर लापता अफराद के हवाले से हमने एक पिटीशन 2012 में ले गए, वहां पे शवाहिद सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल इंक्वायरी करवाई। तो ये साबित हुआ कि मतलब लोगों को उठाने में इदारे मुलविस है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की जो कारकर्दगी है उसके हवाले से मैं कहूँ कि 2009 और 2012 में उसने जो उसके आईनी इख्तियारात थे, जो उसने अपने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल किए थे, तो उस बुनियाद पर कुछ लोग बाजियाब हुए थे। तो उसकी एक मैं मिसाल दूंगा, यहाँ बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान का कैपिटल है कोयटा, यहाँ दिन 1 बजे एक फैमिली के तकरीबन 9 बंदों को उठाया गया। फिर वो केस हमारे पास आए, हम उसको सुप्रीम कोर्ट ले गए। तो चीफ जस्टिस ने आईजी को बुलाया कि हमें बताया जाए कि ये लोग कह रहे हैं कि तकरीबन 9 से 12 के करीब मुल्की इदारों के एहलकार गाड़ियों में आए, हमारे घर पे छापे मारे और हमारे बंदों को ले गए। तो आईजी ने कहा कि हमें पता नहीं कि इनको किसने उठाया। तो
اس حوالے سے پھر سپریم کورٹ نے اپنے آئینی اختیارات استعمال کیے کہ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے بلوچستان کے کیپٹل میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, 10 سے 12 گاڑیاں آ رہی ہے اور آپ مراد بھی لے رہے ہو, آپ کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو تحفظ فراہم کرو, تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے رٹ قائم نہیں ہے اور آپ لوگ اپنے آئینی فرائض انجام نہیں دے رہے ہو. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر کل تک مجھے بندے نہیں ملیں گے میں آپ کو سسپینڈ کروں گا اور میں آپ کو اندر ڈلوا دوں گا, پھر دیکھتے ہیں کہ بندے کس طرح بازیاب نہیں ہوں گے. تو اس اقدام کے بعد جو سپریم کورٹ نے اس اقدام کو اٹھایا تھا, اپنے آئینی اختیارات استعمال کیے تھے, تو اگلے ہی دن اس فیملی کے 4 بندوں کو سپریم کورٹ میں لایا گیا تھا کہ ہم نے ان کو بازیاب کیا ہے, دوسروں کو بازیاب کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ جو حکومتی سطح پر یا عدالتی سطح پر جو احکامات عملی احکامات اٹھائے گئے تھے تو اس میں لوگ بازیاب ہوئے تھے, وہ بھی وقتاً فوقتاً. تو اس وجہ سے لوگ مایوس ہوئے اور جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھے کہ بھئی اب ہمیں کہیں سے بھی انصاف نہیں مل رہا ہے, ہم سالوں سے پرامن اور آئینی طریقے سے اپنے پیاروں کے لیے کے لیے جدوجہد کریں. تو اس کے بعد لواحقین جو افیکٹڈ فیملیز ہے, آج بھی اگر آپ ہمارے احتجاجی مظاہروں میں دیکھیں سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ افیکٹڈ فیملیز کی ہے, اور ہماری آرگنائزیشن بھی افیکٹڈ فیملیز پر ہی مشتمل ہے. تو اس وجہ سے آج مطلب جب لواحقین خود نکلے ہیں, مجبور ہو کے نکلے ہیں, احتجاج کیا ہے, جس طرح میں آپ کو مثال دوں کہ ہمارے آرگنائزیشن جس ٹائم سے بنا ہوا ہے اس ٹائم سے ہم نے ایک احتجاجی کیمپ لگا ہوا ہے, وہ اب بھی کوئٹہ پریس کلب کے سامنے جاری ہے, جس کو 4425 دن مکمل ہو رہے ہیں. تو اس بنیاد پر پھر انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی دیکھا کہ جو افیکٹڈ فیملیز ہیں وہ خود نکل رہے ہیں, پھر پولیٹیکل پارٹی نے دیکھا کہ بھئی یہ لوگ خود نکل رہے, تو اس بنیاد پر آج مطلب پاکستان کے اندر تمام جگہوں پہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے حوالے سے آواز اٹھائی جا رہی ہے. چل ٹھیک ہے, میرے پاس ٹائم ذرا تھوڑا رہ گیا. میں نے ابھی آمنہ صاحب سے بات کر رہی ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ جس قانون کا حوالہ دیا ہے آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ نے بھی ذکر کیا ہے, آپ نے بھی اس کو اسٹڈی کیا ہوگا یقیناً, آپ اس سے مطمئن ہیں یا آپ سے کنسلٹ کیا حکومت نے اس قانون کو بناتے وقت؟ جی بالکل, اس حوالے سے ہماری لا منسٹر سے تقریباً 3 گھنٹے کی ایک نشست ہوئی تھی اور اسی لا پہ بات کی گئی تھی. تو اس میں ہم نے مطلب جس چیز پہ خدشہ ظاہر کیا تھا, ایک تو یہ ایک بہترین اور مثبت عمل ہے, ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ان کے حکومتی سطح پر بھی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جبری گمشدگیاں جو ہوئی ہے وہ مطلب غلط ایک اقدام ہے جس کو اٹھایا گیا ہے, اور خود لا منسٹر صاحب نے مطلب یہ اعتراف کیا تھا کہ ہم مانتے ہیں کہ جو جبری گمشدگیاں ہوئی ہے وہ غلط ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آگے بھی جبری گمشدگیاں نہیں ہو. تو اس میں پھر ہم نے یہی ذکر کیا تھا کہ جس طرح آمنہ مسعود نے اس حوالے سے ذکر کیا کہ اس میں مطلب بہت سی چیزیں منشن نہیں کیے گئے ہیں. دیکھیں اگر ایک فرد کو اٹھایا جاتا ہے تو اس کا پورا خاندان اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے, اس کی بیوی بچے اس کا معاشی. ذکر تو کر دیا آپ نے آمنہ صاحبہ نے, ان پوائنٹس کا تو اس کے علاوہ ہم نے انویسٹیگیشن کے حوالے سے بات کی تھی. جی تو جو خاص پوائنٹ تھا اس میں ہم نے انویسٹیگیشن کا جو طریقہ کار ہے اس پہ ہم نے مطلب اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا. ہم نے کہا تھا دیکھ کے انویسٹیگیشن اگر دیکھا جائے سپریم کورٹ کے سطح پر بھی جوڈیشل انکوائری کروائی گئی ہے, جہاں ثابت ہوا ہے کہ اس بندے کو ملکی اداروں نے اٹھایا ہے. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کی یہ ذمہ داری تھی کہ اس پہ اقدامات اٹھائے جائے, اور اس کے علاوہ انویسٹیگیشن کا اختیار بھی پولیس کے پاس ہے. حالانکہ پولیس کے اختیارات بہت زیادہ ہے لیکن اس کو بزور طاقت ان کے اختیارات کو دبایا گیا ہے. میں آپ کو مثال دوں کہ کمیشن کے اندر بہت سے کیسز میں جی آئی ٹی ہوئی جو ثابت بھی ہوئے کہ مطلب ان کی جبری گمشدگی ثابت ہوئی کہ انہیں جبری طور پر لاپتہ کرنے والے ملکی ادارے ہیں, لیکن اس کے بعد اس پر عملی اقدامات نہیں اٹھائے گئے اور نہ ہی کسی کو بلایا گیا اور نہ ہی کسی کے خلاف پوچھ گچھ کی گئی. تو اس کے علاوہ ہم نے سپریم کورٹ کے سطح پر بھی یہی کہا کہ سپریم کورٹ میں جب ہم کیسز لے گئے تو 2012 سے 2000 سے لے کر 2010 تک
FIRs درج نہیں ہو رہے تھے. پھر 2010 میں نے سپریم کورٹ میں اپلیکیشن دی. سپریم کورٹ کا باقاعدہ آرڈر ہوا کہ جو بھی بندہ جس تھانے کی حدود سے لاپتہ ہو وہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے, وہ اس SHO کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خاندان جس طرح کا ہے اسی طرح اس کا FIR درج ہو. تو پھر FIRs درج ہوئے 2012 اور 13 میں. ملکی اداروں کے لوگ نامنیٹ ہوئے. سپریم کورٹ کے سطح پر جب ان کو بلایا جانا شروع ہوا, ان کے خلاف کارروائی کی گئی, جرم ثابت ہوا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو سپریم کورٹ کے آئینی اختیارات ہے اس کو ان پر قدغن لگایا گیا. تو اس کے بعد صوبائی گورنمنٹوں سے آرڈیننس پاس کروائے گئے کہ جو فوجی ان میں ملوث ہے ان کا فوجی ٹرائل کیا جائے گا. تو پھر ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے کہا کہ یہ جو اداروں کے لوگ ہیں یہ سیول کرائم میں ملوث ہے, ان کو ان کا ہیئرنگ. صاحب یہ سب ماضی کی بات ہے. میں تو جو قانون آ رہا ہے جس سے ہم ایک بہتری کی امید سمجھتے ہیں اس حوالے سے آپ سے پوچھ رہا تھا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس تفصیل کے ساتھ جو ہے ہمارے ناظرین کو حالات سے آگاہ کیا. جی آمنہ صاحبہ, آپ جو جس قانون کو آپ کہتی ہیں کہ وزارت داخلہ نے بھی پاس کر دیا ہے, ڈسکس ہو گیا ہے, اب آپ کب سمجھتی ہیں کب تک یہ قانون جو ہے نیشنل اسمبلی سے پاس ہو جائے گا یا پہلے قائمہ کمیٹی میں جائے گا؟ یہ قائمہ کمیٹی نے تو پاس کر دیا ہے, اس کو قائمہ کمیٹی نے پاس کر دیا ہے. اب یہ دوبارہ پارلیمنٹ میں آئے گا, یہاں سے یہ ووٹنگ ہوگی اس کے اوپر, اور یہاں سے پاس ہونے کے بعد سینٹ میں اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی, اور ان دونوں ہاؤسز سے پاس ہونے کے بعد یہ امپلیمنٹیشن کے پروسیس میں آئے گا. اور امپلیمنٹیشن آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس اچھے سے اچھا قانون موجود ہوتا ہے, مگر امپلیمنٹیشن کی جب باری آتی ہے تو وہ بالکل بس زیرو ہو جاتا ہے. تو یہ پھر ہمیں, کیونکہ ہر قدم پہ ہمیں یہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوگا اور اپنا پریشر مینٹین رکھنا ہوگا کہ اسی طرح سے جس طرح انہوں نے اس کو کافی مستعدی سے انہوں نے اس کو پاس کروایا ہے, اسی طرح دونوں ہاؤسز سے بھی یہ تیزی کے ساتھ پاس ہو, اور اس کے بعد امپلیمنٹیشن کا پروسیس بھی اس طرح سے ہو کہ یہ جیسے کہ اگر آج نافذ ہوتا ہے تو یہ نہ کہا جائے کہ یہ آج سے آنے کے بعد جو شخص جبری گمشدہ ہوگا اس کے اوپر اپلائی ہوگا, اور وہ پرانے جو سارے 2001 سے یا 2000 سے جو لوگ لاپتہ ہیں یا جبری گمشدہ ہیں ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا. تو اگر ایسا ہوا تو پھر یہ قانون بیکار ہے. نہیں تو یہ پوائنٹ آپ کو ڈسکس نہیں ہوا قائمہ کمیٹی کے اندر؟ یہ تو ہوا ہے, یہ ڈسکس ہوا ہے, یہ ہم نے انہیں بہت کلیئرٹی سے بتایا ہے کہ ہمیں جو ہے ایسا قانون چاہیے جو کہ ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ کے ساتھ نافذ ہو, ورنہ تو جو عدالتوں میں کیسز ہیں, جو سڑکوں کے اوپر لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں, جو گھروں میں قیامتیں ٹوٹ رہی ہیں, ان کو تو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. اور یہ تو ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف جسٹس نے بھی کہا کہ جو لوگ جن کے پیارے لاپتہ ہیں ان کو قانونوں سے کوئی غرض نہیں ہے, ان کو تو یہ چاہیے کہ میرا پیارا گھر واپس آئے. تو یہ قانون پاس بیک ڈیٹ سے پاس کروایا جائے گا. 2000 سے لے کے آج تک کے جتنے بھی وکٹمز ہیں ان سب کے اوپر یہ امپلیمنٹ ہونا ہے. اگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا تو پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں. آگے تو ویسے بھی ہم نے بہت زیادہ جدوجہد شروع کرنی ہے, تو میں نہیں سمجھتی کہ ہم آگے اس چیز کو برداشت کریں گے کہ اس ڈیٹ کے بعد, نافذ ہونے کے بعد بھی لوگ جبری گمشدہ ہوں. تو اس کو فل سٹاپ لگانا پڑے گا گورنمنٹ کو. جی آمنہ صاحبہ, جس بات کے لیے یہ قانون بنایا جا رہا ہے اس کے حل کے لیے حکومت نے ایک قومی کمیشن بنایا تھا. آپ کے چیف جسٹس سابق سینئر جج جو تھے جاوید اقبال صاحب کے, اس کے دو ہی کام تھے. ایک تو ریکوری تھی کہ جو گمشدہ ہیں ان کو تلاش کر کے ان کو رہا کروایا جائے, اور دوسرا اکاؤنٹیبلٹی تھی کہ جنہوں نے کیا ان کو ان کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی کریں. اس لحاظ سے آپ اتنا لمبا عرصہ آپ کی جدوجہد کو گزر گیا, اس کمیشن کی کارروائی سے آپ مطمئن ہیں یا کس حد تک مطمئن ہیں؟ جی میں بالکل مطمئن نہیں ہوں ان کی کارروائی سے. تو یہ تو ایک پوسٹ آفس ہی ہے, سمجھ لیں آپ کہ جو ان کو پیچھے سے آرڈر ملتا ہے اس کو یہ رہا پیچھے سے ہی ہوتے ہیں, یعنی کہ ایجنسیز کی طرف سے ہی ہوتے ہیں. کریڈٹ یہ لے لیتے ہیں کہ جی ہم نے رہا کروایا, حالانکہ ان کی پیتھیٹک پرفارمنس ہوتی ہے. جو ان کا سو کالڈ یہ ایک کمیشن بیٹھتا ہے, اس میں یہ تمام اسٹیٹ ایجنسیز کے نمائندے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ سارا پریشر تو وہ پولیس کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں, اور ان سے تو صرف
بہت پیار محبت سے کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس تو نہیں ہے, تو وہ کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس نہیں. تو اس کے بعد پھر پولیس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں یہ لوگ, اور جو فیملیز ہے اکثر ان کو بھی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے. کچھ بیچاری بوڑھی مائیں اگر وہ ٹائم سے لیٹ آ جاتی ہیں تو ان کو گیٹ سے ہی واپس بھیج دیتے ہیں. دیکھیں یہ کمیشن دکھی اور مظلوم لوگوں کے لیے بنایا گیا. اگر آپ ان کو ریلیف نہیں دے سکتے, اگر ان کا دکھ آپ دور نہیں کر سکتے, تو آپ کس لیے بیٹھے ہیں؟ اور اس قدر پراسرار اور خفیہ ان کی تمام معلومات رکھی جاتی ہیں کہ کوئی اگر فیملی اپنا چاہے کہ ہمیں کورٹ آرڈرز مل جائیں, جو یہاں پر پاس ہوئے ہیں 15-20 کورٹ آرڈرز ہیں اوور دی ایئرز آف 10-15 سالوں میں, وہ 10 سالوں میں وہ کورٹ آرڈرز بنے ہیں, اتنے پیشیاں ہوئی ہیں, وہ ایک کورٹ آرڈر یہ نہیں دیتے. ایسی کون سی خفیہ چیز ہے کہ جس کا یہ کورٹ آرڈر وکٹم فیملی کو حق بنتا ہے کہ اپنا کورٹ آرڈر لینے کا؟ یہ نہیں دیتے. اس کے لیے لمبی چوڑی لٹیگیشن کرنی پڑتی ہے. انہوں نے رہا تو کروائے 2000 سے اوپر لوگ. وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ رہا انہوں نے نہیں کروائے. وہ جو پیچھے سے ایجنسیوں نے رہا کیے ہیں وہ تو اپنی مرضی سے انہوں نے کیے ہیں. جس کو نہیں کرنا اس کو نہیں کرنا ہے, جس کو کرنا ہے اس کو کرنا ہے. تو اسی طرح جو عدالتوں میں آ گئے ہیں وہ بھی ان کی اس میں کوئی شامل نہیں ہے. اور یہ جب کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں کیس ریزالو ہو گیا. کوئی انٹرمنٹ سینٹر میں آ جاتا ہے, وہاں اس پہ دوسری قسم کی قیامت ٹوٹ پڑتی ہے, مگر ان کو کوئی غرض نہیں ہے وہاں سے. وہ گھر تو نہیں پہنچا, رہا نہیں ہوا, مگر یہ کہتے ہیں ہماری کیس فائل کلوز ہو گئی, اور اپنے کھاتے میں وہ ایک اس کا اچھا وہ لے لیتے ہیں کہ یہ تو کیس ہم نے ریزالو کر دیا. تو ریزالو کی حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر انٹرنمنٹ سینٹرز میں ہیں, یا پھر وہ کسی نہ کسی جیل میں ہیں, یا وہ شہید ہو چکے. لیکن آپ اب بلوچ صاحب اور آپ خود اور دوسری این جی اوز جو اس معاملے میں مدد کر رہی ہیں, آپ امید کرتے ہیں کہ نیا قانون آنے کے بعد کوئی نہ کوئی حالات جو ہے مزید بہتر ہوں گے؟ جی بالکل, ہم اس لیے امید رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم میدان میں رہیں گے اور ہم ان کے اوپر نظر رکھے رہیں گے اور اکاؤنٹیبل کرتے رہیں گے ان کو. ہم اپنے دھرنے, مظاہرے, پروٹیسٹ ختم نہیں کریں گے جب تک کہ آخری بندہ بھی رہا نہیں ہو جاتا. تو اسی وجہ سے ہمیں امید ہے کہ کیونکہ ہمارا پریشر بھی ان پہ رہے گا, اور یہ یہاں تک بھی تبھی پہنچے ہیں کہ یہ ہمارے پریشر کی وجہ سے یہ آج ہم نے دن دیکھنا نصیب ہو رہا ہے ہم کو کہ ایک قانون کی بات ہو رہی ہے اور اس کو پاس کیا جا رہا ہے, مختلف لیول سے وہ گزر رہا ہے. چاہے وہ ایک چھوٹا سا ایک امینڈمنٹ بل ہی ہے, وہ ایک انڈیپینڈنٹ قانون نہیں ہے, وہ ایک صرف اس میں کچھ جو پاکستان کے پینل کوڈز میں اور فوجداری قانون میں تھوڑی سی ترامیم ہے, مگر ہمیں وہ بھی ایک امید کا ایک بہت بڑی کرن نظر آ رہی ہے اس سے. تو یہ اسی لیے کیونکہ ہم نے تہیا کیا ہوا ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہماری تحریک اور جدوجہد جاری رہے گی. بہرحال آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ, اور اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں میں برکت ڈالے, اور جو آپ نے اب تک جدوجہد کیا اس کا کچھ نہ کچھ اب ثمر جو ہے وہ بظاہر نظر آتا ہے کہ سامنے آنے والا ہے. اور ایک نیا قانون, کیونکہ اب تک تو کوئی بھی حکومت قانون بنانے کے لیے تیار نہیں تھی, اب کم از کم موجودہ حکومت نے ایک قدم اٹھایا ہے اور ایسا قانون بنانے کے لیے تیار ہے جس سے کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو بھی ریلیف ملے گا اور ان خاندانوں کو بھی ریلیف ملے گا جو بیچارے ایک مشکل سے دو چار ہیں. اس کے لیے آپ کا میں بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے تازہ ترین صورتحال جو ہے وہ آج 30 اگست کے دن, جو کہ خاص دن ہے, اس حوالے سے اس دن بیان کی. آپ دونوں حضرات بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جو ہم نے آج 30 اگست کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا. اس میں بات یہی ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی گمشدہ افراد ہیں ان کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کو اب پہلی دفعہ ایک قانونی شکل جو ہے وہ دی جانے لگی ہے, اور اس قانون کے آنے کے بعد ہم عدالتوں سے بھی زیادہ تک اچھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ معاملات کو حل کرنے میں زیادہ دلچسپی دکھائیں گی اور زیادہ جرات کے ساتھ فیصلے کر سکیں گی. اصل بات یہ ہے کہ یہ تمام قانونی کارروائی جو ہوتی ہے اس کے پیچھے پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے, وہی ان کو پاس کرتی ہے. لیکن ریاست کے اندر بھی کیونکہ پارلیمنٹ کی کئی لوگ موجود ہوتے ہیں, انہی کی پارٹیوں کے لوگ موجود ہوتے ہیں, اس لیے احتساب کا عمل یا اس پر جو عمل درآمد ہونا ہوتا ہے وہ جب تک پورے طور پر نہ ہو اس وقت تک پارلیمنٹ کے پاس ہوئے قانون کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ نیا قانون پاس ہونے کے بعد تحریک انصاف کی موجودہ حکومت جو ہے وہ اس اقدام کے ساتھ ہی اس کے عمل نافذ کرنے میں یا اس کو
عمل درآمد کروانے میں بھی اسی دلچسپی کا مظاہرہ کرے گی جس کا انہوں نے اس قانون کو بنانے میں کیا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. دونوں مہمانوں کا ایک بار پھر شکریہ. کل ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ